جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج کا دن اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بات جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، اور میں صرف ایک دن کے حوالے سے بات نہیں کرتی۔ یقیناً جس شخصیت کا آج ولادت ہے، یوم پیدائش ہے، ان کی شخصیت کے اعتبار سے بھی، ان کی سیرت کے اعتبار سے بھی رہتی دنیا تک لوگ اسی پر کاربند رہیں گے، اور یہ صرف کسی ایک دن پر محیط نہیں ہے جو کہ آج ہے، یعنی کہ 12 ربیع الاول۔ پاکستان میں، پاکستان سے باہر بھی اس دن کو منایا جا رہا ہے، جشن کا سما ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد اور آج پروگرام کرنے کا بالخصوص مقصد یہ تھا کہ مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں جب ہم جہاں دیکھ رہے ہیں بہت سارے کانفلکٹس ہیں، بہت زیادہ سب کے اپنے اپنے کہیں نہ کہیں غلط یا صحیح، بہتر یا کم زیادہ، کہیں نہ کہیں اپنے ایجنڈاز ہیں، لیکن ایک ایجنڈا تو سب کا بالکل واضح ہے، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتے ہوں، کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اخلاقیات جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہ کہا کہ جو سب سے بڑا مرتبہ ہے ان لوگوں کا ہے جو کہ تقویٰ رکھتے ہیں اور اس کے بعد جن کے اخلاق بلند ہوں گے۔ تو اس وقت بہت ساری چیزوں کی کمی ہے معاشرے میں۔ آج ہم یہاں پر یہ بات کرنے بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے دائروں میں رہ کر بہتری کی گنجائش پیدا کر سکتے ہیں۔ امپورٹنٹ شخصیت ہیں۔ تصوف پر بات کرنے کے لیے بہت محقق ہیں، رائٹر ہیں، ادیب ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، بہت ظاہر ہے ان کی بڑا وسیع تجربہ ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ناگپال۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے، تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور امپورٹنٹ شخصیت ہیں، میں نے کہا کہ ہم ظاہر ہے جب ادیان کی بات کریں گے تو ہمیں ہر پہلو سے چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ امپورٹنٹ شخصیت ہیں خادم بھٹو صاحب، مرکزی چیئرمین پاکستان بشپ کاؤنسل۔ سر تھینک یو ویری مچ کہ آپ بھی تشریف لے کر آئے، بہت بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سردار امر سنگھ، آپ چیئرمین پاکستان سکھ ویلفیئر کمیٹی سے تشریف لائے ہیں۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ اور آج کا دن اور اس دن کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اب جو کچھ دنیا کا اب ہم حال دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر فرانس کی ظاہر صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، وہاں پر جس طرح سے مسلمان پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں، خود فرانس کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ ناگپال صاحب، میں آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ آج کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس دن کی اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے میں مذہب کی بات نہیں کرتی، لیکن ظاہر ہے آپ کا دین، پھر ایک اسلام دین، پھر یسوع مسیح کا مذہب، پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے سکھ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، گرو نانک کی تعلیمات ہیں اس میں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ ہندو مذہب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو کس طرح سے انڈلج کیا جاتا ہے اور کیسے لوگ اس کا پرچار کرتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ولادت سعادت، عظیم ولادت کی تمام انسانوں کو مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ اب بات یہ ہے کہ ایسی شخصیات رب جلیل سے کسی خاص پرپس کے لیے بھیجی جاتی ہیں، اور ان کی سیرت کو لے کر ہم انہیں رول ماڈل کہتے ہیں، انہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ بے شک کاش ہم ان سے صبر، برداشت، رحم کرنا، ابھی آپ نے انٹرو میں 2 لفظ کہہ دیے جو مجھے واضح سے پیش کرنا ہے، وہ ہے تقویٰ۔ جب دنیا میں UN کا چارٹر نہیں بنا تھا، آپ نے حج کا جو خطبہ دیا ہے وہ انسانوں کے لیے ایک چارٹر سے کم نہیں ہے، مگر میں ذرا سوچنے والا بندہ ہوں۔ وہ تو آپ سب جانتے ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے، اسکول میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ میں ذرا یہ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے غریبان میں جھانک کے دیکھوں، مجھے وہ ایکوالٹی
Good. कैसी लगती है, मैं कितना उसको अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करता हूँ। देखिए ना, कौल और फ़ैल में अगर तजाद हो तो आप हुजूर का नाम न लें। मैं बहुत तो अच्छी सीधा बात कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। उनकी ज़िंदगी की छोटी सी मिसाल कि एक औरत ले आई कि मेरे बच्चे को गुड़ की आदत है, प्लीज़ इन्हें मना कर दीजिए, तो आपने कहा कल ले आइएगा। इससे क्या हम सीखते हैं? क्योंकि आज हमने खूब गुड़ खाई। इसको आप क्या समझते हैं कि पहले अपनी इस्लाह करें और फिर दूसरों को तरकीब। दूसरी मैं बताऊं आपको बात, एक इंसान की हैसियत से, आप 40 साल तक तो एक कामिल इंसान थे और आपको सादिक और अमीन कहा जाता था। मैं कितना सादिक हूँ, देखिए रोल मॉडल कहना बड़ा आसान है, फॉलो करना मुश्किल है। मैं कितना अमीन हूँ। हाँ। अच्छा, आप सरापा रहम हैं, वाह, हम सरापा जुल्म हैं और बिला वजह, यानी जानवरों पे रहम करने की कितनी तलकीन है। जी बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात जो आपने जिक्र की, मैं हदीस को ज़रा मुस्तनद तरीके से पेश करना चाहता हूँ। सही बुखारी जी, आप फरमाते हैं, मुझे अखलाक को बुलंद तरीन दर्जे पे पहुँचाने के लिए भेजा गया। बिल्कुल ठीक। मेरा अखलाक तो देखे, गाड़ी वाला मुझे टकराता है तो उठ के शुरू हो जाता हूँ मैं। तो बस कहने का सिर्फ ये मकसद है, ये गुजारिश है। आपने आगाज ही अच्छा कर दिया नौफल साहब, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे कॉल और फेल में तजाद जो है वो बड़ा ख़तरनाक है। अभी हम जब प्रोग्राम करने बैठे थे तो उससे पहले खादिम भुट्टो साहब बड़ा अच्छा एक यीशु मसीह का किस्सा बता रहे थे, और वो मैं वाक़या अभी आप शेयर भी करेंगे खादिम साहब। लेकिन उसी के तनाजुर में मुझे याद आया कि वो बुढ़िया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोज़ाना कचरा फेंकती थी, जब उसने एक दिन नहीं फेंका तो आप उसकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। खादिम भुट्टो साहब, इसी से बिल्कुल मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि यीशु मसीह की तालीमात में भी वही अखलाकियात है जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, वो वाक़या भी हमारे नाज़रीन तक पहुँचाइए। और ज़रा आज के दिन के हवाले से हम अखलाकियात और मुआशरे में एक दूसरे के लिए कितने भलाई के काम कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को, बिलखुसूस अपने पाकिस्तानी मुसलमान भाई बहनों को वलादत हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज हम सब वलादत अज़ीम को मना रहे हैं। उसके बाद मैं पुरज़ोर मज़ामत करता हूँ फ्रांस के लोगों की, उनके सदर की, कि उन्होंने एक अच्छा कदम नहीं उठाया है और किसी के दीन को इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं अपनी और अपनी कम्युनिटी की तरफ से इस बात की पुरज़ोर मज़ामत करता हूँ और मैं किसी के मजहबी जज्बात को जो है वो नहीं छेड़ना चाहिए। बेशक सही बात है। कौन क्या दीन रखता है, कौन क्या मज़हब रखता है, कौन क्या ईमान रखता है, कौन क्या अक़ीदा रखता है, ये सब खुदा की तरफ से है। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अगर खुदा ने दुनिया में इतने मज़हब को रखा है, इतने लोगों को रखा है, तो वो सब इंसान मिलकर एक इंसानियत है। सही बात है। और अगर ये मज़हब दुनिया में मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, उनके मानने वाले मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि खुदा का कोई मकसद है। अब हम किसी को नीचा करें या किसी को ऊपर करें या किसी को अच्छा या झूठा साबित करें, तो ये हमारा काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है आदिम साहब। और ना ही हमारा मज़हब हमें इस बात की इजाज़त देता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह किसी गांव में तबलीग के लिए गए, प्रीचिंग के लिए गए, तो उन लोगों ने क्या किया कि उनको धक्के मारकर वहां से निकाल दिया, उनके शागिर्दों को, उनको, और वो वहां से चले आए। लोगों ने बड़ा बुरा सलूक किया, लेकिन उनके माथे पर कोई गुस्सा, कोई शिकन कुछ भी नहीं था। और सारा दिन वो बाहर खेतों में बैठकर अपना टाइम पास करते रहे। जब शाम हुई तो
हुजूर यसु सैयदाना यसु अल मसीह ने फरमाया अपने शागिर्दों से कि हमें दोबारा उस गांव में जाना चाहिए। अच्छा, जब शागिर्दों ने कहा कि हमें तो सुबह उन्होंने बड़ा दलील किया है, रुस्वा किया है और हमें बेइज्जत करके अपने गांव से निकाल दिया है, तो अब आप दोबारा फरमा रहे हैं कि हमें उस गांव में जाना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा जो हम सब के लिए जो है मसले रहा है। उन्होंने कहा कि दिन के 12 घंटे होते हैं, यानी इंसान की जो सोच है वो 12 घंटों में तब्दील हो जाती है। अगर इंसान की सोच सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ हो जाती है और शाम को कुछ हो जाती है। तो जब उनके शागिर्दों ने ये बात सुनी तो उन्होंने उनसे कोई बहसो तकरार नहीं किया, बल्कि वो उनके साथ उस गांव में दाखिल हो गए। अच्छा, दोबारा गए प्रीचिंग्स के लिए। जी, बड़ी बात है। और उस गांव के लोगों ने क्या किया कि उनका इस्तकबाल किया। अच्छा, और उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और उस बात की माजरत की कि सुबह जो हमने आपके साथ सलूक किया था, हम उसके माजरत हैं, और उनकी मेहमान नवाजी की। क्या बात। अब वजह क्या थी कि टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस, जी, दैट्स द इम्पोर्टेंट। टॉलरेंस जो है उसको उन्होंने बताया कि हमारी बर्दाश्त क्या है, और एक खुदाई टाइम बताया कि खुदा का दिया हुआ जो टाइम है उसमें इंसानी सोच तब्दील हो सकती है। और इस वक्त जो बात कही है बिशप साहब ने, ये मैं इसको ज़रा आगे भी बढ़ाऊंगी कि जो कुछ फ्रांस के हुकूमत की जानिब से जिन चीज़ों को इंडोर्स किया गया, उसकी न सिर्फ हम इस प्लेटफॉर्म से मजम्मत करते हैं, बल्कि ज़ाहिर सारी मुस्लिम उम्मा का, और ये सब लोग जो बैठे हुए हैं, इंसान उसकी मजम्मत करता है, हर शख्स इंसान उसकी मजम्मत करता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के दीन के बारे में नहीं, क्योंकि ये बहुत सादा सी बात है कि अपना दीन छोड़ो नहीं और किसी के दीन को छेड़ो नहीं। सिंपल सी बात है। इससे आगे जरा बात को लेके चलते हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सरदार अमर साहब। अमर साहब, ज़रा आज के दिन के हवाले से तो अभी हम बात करेंगे ही, बड़ी अहमियत है इस दिन की, और ज़ाहिर है हम सभी नाम लेने वाले हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन सरदार साहब, आपको दिखाई देता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन जब कहा जाता है तो उनकी रहमत तमाम आलम के लोगों के लिए, और वो ज़ाहिर है कोई किसी एक पर नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हम ये देखते हैं किसी हद तक कम हो शायद, लेकिन बड़ी खींचातानी किसी कैफियत है। आप इसको किस तनाजुर में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं यानी इस पाक पवित्र दिन के अवसर पे तमाम पाकिस्तानी मुसलमान भाइयों को, बहनों को 12 रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो कि आज हम ये दिन बड़े दिलों से, खुशियों से हम बना रहे हैं। और जी, जैसे गुरु नानक देव महाराज का भी यही पैगाम था, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर दे सब जब उपजया कौन भले कौन मंदे। तो गुरु नानक देव महाराज का भी यही फरमान था जी, यानी किसी मज़हब को यानी ये इजाज़त नहीं दी जाती जो फ्रांस में हुआ है। मैं भी इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ अपनी सिख बरादरी की तरफ से, और यानी किसी को भी ये हक़ नहीं है किसी के मज़हब के बारे में इस तरह यानी निंदिया करना और इस तरह यानी बुरा भला कहना। मैं समझता हूँ किसी मज़हब में यानी ये हमें तालीमात सिखाई नहीं जाती, बिल्कुल नहीं मिलती। तो आज इस प्लेटफॉर्म से हम जितने भी यानी इस यहाँ पे गुलदस्ते जो सजे हैं आज, तो इस पूरे खूबसूरत गुलदस्ते की पूरी यानी हम मजम्मत करते हैं सारे जने। और गुरु नानक देव महाराज का भी यही फरमान था जी, किरत करो ते नाम जपो ते वंड छको, ठीक है ना। तो इसलिए तो आज जो गुरु साहब ने हमें पैगाम दिया है अमन का, भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का, तो यही एक दुनिया में अच्छा पैगाम है। और यही हम सबको जोड़े रखने के लिए मेरे ख्याल है बहुत काफ़ी होना चाहिए। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत कुछ लिखा गया है, और जो कुछ लिखा गया वो पढ़ा भी गया है। कुछ चीज़ें दिल के बड़े करीब होती हैं, और ये वाली जो नज़म है जिसका एक मिसरा मैं पढ़ रही हूँ कि ख़ताकार से दरगुजर करने वाला, बदअंदेश के दिल में घर करने वाला, और मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, ये एक ही शख्सियत है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज उनका दिन हम मना रहे हैं। बार बार ये लफ्ज़ मैं दोहराऊंगी ड्यूरिंग द प्रोग्राम कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक,
ہم نے اپنے نبی کا ذکر بلند کر دیا ہے. اور ظاہر ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے یہ لوگ مذمت کر رہے ہیں، اس سب کے بعد میرا کچھ کہنا تو بڑا عجیب سی بات لگتی ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک سے آگے ذرا بات کریں گے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے میں ہمارا کردار کیا ہوگا. رائٹ آفٹر دس بریک، یو واچنگ 7 سے 8. حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک کے دوران ہمیں جوائن کیا ہے مشہور عالم دین ہیں اور ظاہر ہے لوگ ان کی بات کو بہت زیادہ سنتے ہیں، امپورٹنٹ شخصیت ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. ظاہر مصروفیات بہت زیادہ ہیں اس لیے وہ ہم اسٹوڈیو میں جوائن نہیں کر سکے. مفتی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو. مفتی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں مختلف ادیان سے تعلق رکھنے والی شخصیات موجود ہیں اور ہم ظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. لیکن فرانس کا ایک واقعہ ہمارے سامنے ہے اور اس واقعے کے بعد مسلم امہ کے لوگوں کی دل آزاری بھی ہمارے سامنے ہے. کیا کہیے گا کہ اس حالات میں سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم امہ کا بیہیویئر کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نبی رحمت رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ولادت باسعادت کا دن آپ کو اور میرے تمام سننے والوں کو مبارک ہو. عرض کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور عالمین کے اندر تمام مخلوقات داخل ہیں. تمام انسانوں کے لیے ہمارے نبی پاک رحمت بن کے آئے. اور جو میرا نالج ہے، جو میرا معلومات کے جو میرا مطالعہ ہے، اس کے مطابق ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکار خیر تمام کتب سماویہ میں اور تمام مذاہب کے اندر موجود ہیں. آپ اگر سکھ مذہب کی گرو گرنتھ صاحب کو دیکھیں یا آپ بالخصوص گرو نانک صاحب ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو ان کی طرف سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ملتی ہے. آپ بائبل کو دیکھیں اور اس طرح دیگر آسمانی کتابوں کو تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہاں جو حیثیت ہے اس کو بطور رحمت اور ایک مسیحا کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ حضور صرف کسی ایک علاقے، قوم، قبیلے یا ایک خاص طبقہ کی بات نہیں کی ہے. نبی علیہ السلام نے کل عالمین کی رحمت اور کل عالمین کے امن کی بات کی ہے. یہ جو فرانس کے اندر حرکت کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوری دنیا کے امن کو تہ و بالا کرنے کی ایک منظم سازش ہے. اور میں بھی کہ خاکم بدہان اللہ نہ کرے یہ دنیا کو ایک اور بڑی جنگ کی طرف لے جانے کی ایک جان بوجھ کر کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک مرتبہ پھر کروسیڈ یا وہ جو صلیبی جنگیں جن کو کہتے ہیں ان کو شروع کرنے کی یہ بھیانک کوشش ہمیں معلوم ہو رہی ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ تمام درد دل رکھنے والے اور صحیح عقل رکھنے والے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور کسی بھی ملک سے وہ تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے فرانس کے پریزیڈنٹ کے اس عمل کی مذمت کی ہے. ہم اور ہمارا دین، ہم بالکل آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں، لیکن آزادی اظہار اس انداز سے، اور یہ انٹرنیشنلی ہے کہ مثلا اگر میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں آپ کے بند دروازے کو توڑ کے آپ کے صحن میں جا کر بیٹھ جاؤں تو یہ مجھے اس کی کوئی مذہب اور کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. ایک طرف میری خواہش کی فریڈم ہے لیکن دوسری طرف دوسرے بندے کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی پامالی ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے ساتھ پوری امت مسلمہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے. اب حضور کی ذات کے خلاف اگر کوئی کارٹون بناتا ہے یا معاذ اللہ حضور کی کسی اور حوالے سے قولن فعلن تقریرن تحریرن اشارتن کنایتن توہین کرتا ہے تو وہ کروڑوں مسلمانوں بلکہ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری ہے. اور دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی قانون جس کو آپ بنیادی انسانی قانون کہتے ہیں
وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی آزادی کے لیے دوسرے کو تکلیف پہنچائیں. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے فرانس کی گورنمنٹ کا یہ جو کام ہے یہ سراسر زیادتی ہے. میں اس کو دہشت گردی کہوں گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا ہماری کتاب میں ہی نہیں، میں اس کے اوپر پورے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے حوالے سے الحمدللہ ہماری ایک بہت بڑا تحریری کام آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم پیش کریں گے. آپ بائبل کو دیکھ لیجئے، اہدنامہ جدید کو، اہدنامہ قدیم کو دیکھیے، آپ جو سکھ مذہب کی بکس ہیں ان کو پڑھیے، ہندو دھرم کے جو وید ہیں ان کو دیکھیے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہوئے آج تک جتنے بھی آپ کو مذاہب جو دنیا پر موجود ہیں ان کی کوئی اگر کتابیں مذاہب کی موجود ہیں تو ان میں ہم کیٹیگوریکلی اور بڑی صراحت وضاحت سے دکھا سکتے ہیں کہ وہاں پر مقدسات کی توہین کو قابل سزا جرم بتایا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے نبی پاک کائنات بنانے والے رب کے محبوب ہیں تو ان کی توہین یا ان کی بلاسفمی یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہے. لہذا بائبل، قرآن، گرو گرنتھ صاحب اور وید، یہ میں بالکل آپ کے چینل کی وساطت سے کہتا ہوں کہ یہ جو بلاسفمی ہے اس کے حوالے سے ان کی تعلیمات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کے معاملے میں کوئی اختلاف سزا کے طور پر نہیں ہے. لہذا اگر ہمارے نبی کی کوئی بھی توہین کرے گا تو ہمارے قرآن، حدیث، ہمارے قانون، پاکستانی رول جو ہمارا قانون ہے اس کے اندر موجود ہے کہ ایسے شخص کی سزا سزائے موت ہے اور یہ اپنی موت کا وہ خود ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کر کے اس نے ایک دہشت گردی کا ارتکاب کیا ہے. ٹھیک. مفتی حنیف قریشی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ یہاں پر اپنی ظاہر اپنے افکار ہم تک پہنچائے، بہت بہت شکریہ. میں بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ کر رہی تھی کہ ہم مذہبی ہم آہنگی کی طرف اب کیسے جا سکتے ہیں، کیونکہ ایک شعر کا مصرع ہے کہ صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ناگپال صاحب جی، راجندر سنگھ بیدی، میں خود ادھر اور ہم نے مطلب یہ مجھے عشق ہو جائے کسی سے، ہاں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اجارہ تو نہیں. ہاں تو کیا کہیے گا؟ تو میں ایک اور دنیا میں ہزاروں کتاب ہے جو حضور پہ لکھی ہوئی ہیں. جی ایسے ہی اور ہر زبان میں لکھی ہوئی ہیں. تمام کتب سے الگ ہو کر میں ایک کتاب کا ذکر دوں گا جو پاکستان میں بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہونی بھی چاہیے، مسلم دنیا میں ہونی چاہیے اور ہے. وہ ہے مائیکل ایش ہارٹ کی کتاب دا 100. جی دی 100. اس میں پرسنالٹی، اس کے پریمبل میں 33 پیج پر حضور کی ذات نمبر 1 پیج پہ رکھی ہے، یعنی تمام 100 شخصیات میں سے. تو اس نے اس کا ریزنز بھی دی ہے. دنیا میں بھرپور طریقے سے شخصیات آئی ہیں جنہوں نے متاثر کیا ہے. یہ ون اینڈ اونلی اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے، یعنی ریلیجیس لیڈر نہیں، ایک حکمران کیسے ہوتا ہے اور ایک انسان کیسے ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے ایک سیکولر شخصیت. میں پچھلی دفعہ آپ سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ 40 سال تک تو آپ کامل انسان ہی تھے نا جی، اور آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا. تو یہ اس کے بعد رسالت مآب ہوئے آپ، مگر اس سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، جو آپ کے مارنے کے در پہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں. تو انسان کا کردار سب سے بڑا ہوتا ہے. میں تو اپنے چھوٹے سے علم کے مطابق جو لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کی ڈگریاں، آپ کے عہدے، آپ کا مذہب آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا. آپ کو اپنا رویہ، اخلاق ڈیفائن کرتا ہے. اور حضور سے ایک بات سیکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ کس طرح سوشل کانٹریکٹس بڑھانے چاہیے اور انسانوں کے ساتھ لین دین کے معاملے اگر آپ صادق ہیں تو آپ بالکل جینٹل مین ہیں، ادروائز نہیں. لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط کیسے؟ میں اس میں کوٹ کروں گا صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ، بالکل ٹھیک ہے. اب اس صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنی مشکل شرائط جو ہے وہ قبول کی. اور آخری بات مجھے ضرور کہوں گا کہ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے نام تو لکھا ہے اور رسول اللہ ہم نہیں مانتے، تو آپ نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو کاٹ دیجئے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
कि सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं काट सकता। तो यानी इतना दूसरों को स्पेस देना और अपने मस्जिद में उनको इबादत के लिए अलाउ करना कि आप यहाँ अपने इबादत कर सकते मुझे हैं। बड़ी खुशी है नागपाल साहब, ज़ाहिर है आपकी गुफ्तगू पर, आपके एक्सपीरियंस पर कोई कलाम नहीं है, लेकिन बड़ी तसल्ली और तशफ़ी होती है आप जैसी शख्सियात से मिलकर, जब हम देखते हैं कि दुनिया हम आहंगी, रवादारी और मज़ाहिब के हवाले से एक स्टेप आगे बढ़कर इंसानियत की बात करती है। और अगर इंसानियत का कोई सरचश्मा है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर ज़रा मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाते हैं कि वरफ़ाना लका ज़िक्र। हयात उसकी बशर नहीं अज़मते बशर है, हयात उसकी बशर नहीं अज़मते बशर है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान हमें ज्वाइन किया है इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। हम जब मजहबी हम आहंगी के हवाले से बात कर रहे हैं तो नुमाइंदा खुसूसी बराए वज़ीर आज़म मजहबी हम आहंगी मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। उनसे भी आज के दिन के हवाले से ज़रा गुफ्तगू करते हैं और फिर जो इस वक्त सूरत हाल है दुनिया भर में उस पर भी बात करेंगे। खादिम भुट्टो साहब, अभी हम मजहबी हम आहंगी की बात करें, नागपाल साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, ज़ाहिर है आप कहिएगा कि इस वक्त रवादारी की हमें कितनी ज़रूरत है, मजहबी हम आहंगी इस वक्त कितनी अहम है हमारे लिए? देखिए, जो हालात वाक़यात हैं ये आप सबके सामने हैं। पिछले दिनों पाकिस्तान में ही कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिससे फ़िरका वारियत को बड़ी हवा मिली और कई लोगों के जो अपने अज़ाइम थे वो खुलकर सामने आ गए। और मैं नहीं समझता कि ये किसी एक अच्छी डगर पर हम जा रहे हैं, बल्कि हमें तो मसालिक और बैनुल मज़हब इन चीज़ों को जो है इकट्ठा करना चाहिए। आप किसी भी रंगो नस्ल से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी मसलक से हैं, तो आप अपने तौर पर जो कुछ मान रहे हैं वो किसी को तो एतराज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, खादिम साहब आपको लेकिन जब आप किसी को कह रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, वो गलत, आप गलत हैं। हाँ, ठीक है, ये हमारे हो गया, वैसे ये तरीका अब हमारे यहाँ राइज हो गया। खादिम साहब कतई कलामी की माफ़ी दीजिएगा, आपने जब मजहबी हम आहंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो ज़ाहिर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत है मौलाना ताहिर अशरफी नुमाइंदा खुसूसी बराए वज़ीर आज़म मजहबी हम आहंगी के हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। ताहिर अशरफी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर अशरफी साहब, सबसे पहले तो आपको जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन साथ साथ ताहिर अशरफी साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन है जिससे पूरी मुस्लिम उम्मा फिर पाकिस्तान के तनाजुर में हम देखते हैं तो हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम ही लोग मग़मूम हैं। एक तरफ तो ज़ाहिर जश्न है विलादत का, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन जो कुछ फ्रांस की जानिब से हुआ है इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की जा रही है। कैसे इस सूरत हाल में हम मजहबी हम आहंगी को आगे बढ़ा सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो हर एतबार से हुकूमती सतह पर भी और अवामी सतह पर भी तमाम मज़ाहिब के, सिर्फ मुसलमान नहीं, अभी चर्च ऑफ पाकिस्तान ने परसों मेरे साथ उनके जो साहिबान इख्तियार हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी मसीही बरादरी, हिंदू बरादरी, सिख बरादरी जो पाकिस्तान में है, उन्होंने भी जो कुछ फ्रांस में हुआ, जो फ्रांसीसी सदर कर रहे हैं उसकी मजम्मत की है। लेकिन ये मसला ये है कि असल में तो पहले ये अमल होता था, चंद मुतशद्दिद गिरोह या अफराद करते थे। अब ये फ्रांस के सदर ने जो अमल किया, ये रियासती सतह पर उन मुतशद्दिद गिरोहों की सरपरस्ती शुरू हो गई है। लिहाजा ये अब जरूरी हो गया है कि आलमी सतह के ऊपर जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाए, जिसकी तरफ हमारे वज़ीर आज़म साहब ने पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा में तवज्जो दिलाई थी और कहा था, और के इस्लामी ताउन तंजीम को हम यही कह रहे हैं। कल वज़ीर आज़म साहब ने तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों को खत लिखे हैं, उसमें भी यही बात कही है
کہ آپ آگے آئیے اور اب مل کر ایک اجتماعی موقف لے کے جائیں. ہمارے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور عزت سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ہم بین المذاہب مکالمے پہ یقین رکھتے ہیں. ہم تصادم نہیں چاہتے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان. ہم ہر طرح کی انتہا پسندی اور دہشت گردی جس سے انسانیت خطرے میں آئے اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی قبول نہیں ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی کوئی توہین کرے, قرآن کریم کو جلایا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جائیں. یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم اعتدال کے قائل ہیں. اسلام امن, سلامتی, محبت, رواداری کا دین ہے. لیکن جس ہستی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, شریف پرند, انسان, حیوانات, نباتات سب کے لیے رحمت للعالمین ہے, جو سب کے لیے رحمت ہے, ان کی شان میں توہین کی جائے, یہ تو کائنات عالم کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی توہین کی جائے. تو اس پر الحمدللہ پاکستان اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. فرانسیسی سفیر کو پرسوں وزارت خارجہ میں ہم نے طلب کیا تھا, اس کو بتایا گیا ہے کہ اس طرح نظام نہیں چل سکتا ہے, اس طرح تعلقات آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور میں یہ بات وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے پورے عالم اسلام کو بالعموم اور پاکستانیوں کو بالخصوص بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کسی بھی صورت, کسی بھی جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ کوئی کمپرومائز کریں. ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس, عزت اور ان کا احترام اپنی جان, مال, عزت, آبرو, اپنے والدین, اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے. لہٰذا انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی اور ہم انشاءاللہ ایک دن ضرور سرخرو ہوں گے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا, تمام انبیاء کی ناموس کا, تمام آسمانی کتابوں اور آسمانی مذاہب کا احترام کا قانون ہم اقوام متحدہ سے منظور کروائیں اور عالمی سطح پر توہین رسالت ظلم قرار دیا جائے. ہم یہ جدوجہد کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدد فرمائیں گے انشاءاللہ. ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ضرور سرخرو ہوں گے. یہی پیغام ہے. اور آخر میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ہر مسلم بھائی سے کہ آئیں مل کے, جہاں ہم ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ اور عظمت کی بات کر رہے ہیں, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا عزم کریں, اپنا کردار اتنا اعلیٰ بنائیں, بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہم جھوٹ سے بچیں, ہم غیبت سے بچیں, ہم قرضوں سے بچیں, ہم ذخیرہ اندوزی سے بچیں, ہم بچیوں کے ساتھ محبت کریں, ان کو تعلیم دلائیں اور ہم اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کریں, ہم صفائی کا خیال رکھیں اور ہماری طرف دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کے امتی. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی, بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج کی ہماری اس نشست میں ہمارے ساتھ اپنا اظہار خیال کیا. نمائندہ خصوصی برائے وزیر اعظم مذہبی ہمانگی ہم سے بات کر رہے تھے. خادم بھٹو صاحب, آپ بھی ظاہر وقت اب ہمارے پاس مختصر رہ گیا ہے. اس سچویشن میں جب ہم سارے بار بار آپ بھی اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ ہمیں رواداری کرنی ہے, ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے بہت ساری چیزوں کو پس پش ڈالنا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان حالات میں جب دنیا میں ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے, ہماری پریچنگز کیا ہونی چاہیے خادم صاحب؟ دیکھیں, اگر میں بات کروں حضور یسوع المسیح کی, تو انہوں نے فرمایا کہ تم کسی کے جھوٹے کو بھی جھوٹا نہ کہو, مبادا کہ وہ تمہارے سچے کو جھوٹا نہ کہہ دے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کا اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو ہم تو اس کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری بائبل کی تعلیمات ہیں. تو جب کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سچویشن صحیح نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی پرزور مزاحمت میں بھی کرتا ہوں, ہماری کرسچن کمیونٹی بھی کر رہی ہے. جیسے کہ طاہر اشرف صاحب نے بتایا کہ پورے پاکستان میں ہمارے جو مسیحی نمائندے ہیں وہ کسی نہ کسی فورم پر اس بات کی مزاحمت کر رہے ہیں, اور میں بھی جتنے بھی جہاں بھی جاتا ہوں اور اس بات کی مزاحمت کرتا ہوں کہ ہمیں اس رویے کو بدلنا, ترک کرنا پڑے گا. بدلنا نہیں پڑے گا, ترک کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میں اپنے مذہب کے مطابق, اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق اپنا کردار پیش نہیں کروں گا تو آپ مجھ سے کبھی بھی متاثر نہیں ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی عمدہ بات کہہ رہی ہے.
تو اس لیے مذہبی رواداری جو ہے وہ قائم کرنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کے دیکھنے والے آپ کو پہچانے آپ کے کردار سے۔ عمر صاحب وقت کم رہ گیا میرے پاس، ذرا مجھے آپ بتائیے کہ اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ کھائی ہے، دوسری طرف کنواں ہے، تو ہمیں جو راستہ لینا ہے وہ بیچ کا لینا ہے، اور وہ ظاہر رواداری مذہبی ہم آہنگی ہے۔ ابھی اشرفی صاحب نے بھی کہا، خادم صاحب بھی فرما رہے ہیں، ناگپال صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا کردار مضبوط کرنا ہوگا۔ تو کیسے اس طرف آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہمارے لیے اندر بہتری کی گنجائش کہاں ہے؟ دیکھیں، ہمارے اندر سب سے پہلے تو یہ ہمیں خود کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اس کے بعد ہم کسی اور کے اوپر انگلی اٹھانی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور یعنی ہم یہی کہتے ہیں، دیکھیں جو یعنی ہمیں تعلیمات ملی جاتی ہے، سب سے بڑا یہ ہوتا ہے ہمیں اپنی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ انسان وہ کام کرتے ہیں جنہیں خود کو اپنی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ اچھی بات کہہ دی۔ تو ہمیں اپنی تعلیمات کے بارے میں عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی تعلیمات کے بارے میں جانکاری کرنی چاہیے، ہمیں ہمارے نبی، ہمارے گرو، ہمارے ایشور ہمیں کیا تعلیمات دیتے۔ جب تک ہم اپنی تعلیمات کے اوپر صحیح طرح نہیں ٹھہر پائیں گے تو جب تک ہم دوسری کسی تعلیمات کو ہم جانکاری نہیں کر پائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے عمر صاحب، لاسٹ ورڈ ناگپال صاحب کیا کہیے گا؟ یہ ابھی بات کر رہے تھے، میں گرو گرنتھ صاحب کو کوٹ کروں گا۔ جی، کوئی بولے رام رام، کوئی خدا ہے، کوئی سیوے گسیاں، کوئی اللہ، کارن کرن کریم، کرپا دھار رحیم۔ الفاظ دیکھیں کیا استعمال کیے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جی، گرو نانک صاحب مکے مدینے تشریف لے گئے تھے، تو راستے میں جو ان کا کلام ہے وہ فارسی میں ہے، اس کی 2 لائنیں سناتا ہوں مذہبی ہم آہنگی کے لحاظ سے۔ یک ارج گفتم پیش تو در، گوش کن کرتار، حقا کریم، حقا کبیر کریم توں بے عیب پروردگار۔ وہ تو سب کا ہے نا، حقا کبیر کریم توں بے عیب پروردگار۔ پروفیسر ناگپال صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لے کر آئے اور بہت ہی خوبصورت گفتگو کی آپ نے۔ خادم بھٹو صاحب، مرکزی چیئرمین پاکستان بشپ کونسل سے آپ تشریف لے کر آئے، آپ کا بھی بے حد شکریہ۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سردار عمر، چیئرمین پاکستان سکھ ویلفیئر کمیٹی، سر آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ بہت بات ہو رہی ہے مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے، مولانا طاہر اشرفی صاحب آپ کا بے حد شکریہ، مفتی حنیف قریشی صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ بتایا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ لیکن اس شعر پر اقبال کے میں پروگرام کو وائنڈ اپ کر رہی ہوں کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ سمجھ لیجئے گا اور اس کے بعد کسی سے بات کیجئے گا۔ آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجئے، ورفعنا لک ذکرک۔ السلام علیکم۔ اس کی بشر نہیں، عظمت بشر ہے۔